السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دیں، اور آپ لفظ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کامیاب کریں، آمین۔ متقی انسان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے۔ یہ دنیا تو ایک سرائے کی مانند ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد لڑک پن کے دور میں سے گزرتا ہے، پھر جوانی کے دور سے گزرتا ہے، پھر بڑھاپے کے دور میں سے گزرنا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کب موت آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے، ابھی تو کسی کو نماز کا کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں لو ابھی میری عمر ہی کیا ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہم نے بڑھاپے تک پہنچنا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور نماز بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ ایک دفعہ چند نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور جو موت کے لیے کثرت سے تیاری کرنے والا ہو، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں جس کو دیکھ لو ارے میں تو سب سے زیادہ عقل مند ہوں، جس کو دیکھ لو وہ یہی سمجھتا ہے۔ نہیں، ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے؟ کون ہے عقل مند انسان جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے؟ یہی دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ انسان کل کی امید میں نہ رہے، بلکہ آج ہی جو کچھ کرنا ہے کر لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ دھل جائیں اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیں، آمین۔ اور اس کا ہماری زندگی کا واقعہ اس طرح ہے، جیسے یہ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ ایک کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کا باغ تھا، اور اس باغ کے کئی حصے تھے، اور ہر حصے میں پھل لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس باغ سے پھل توڑ کر لاؤ، اگر تم اچھی قسم کے پھل توڑ کر لے آئے تو میں تم سے خوش ہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس حصے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس میں تمہیں دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس آدمی نے ٹوکری ہاتھ میں لے لی اور باغ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے حصے میں بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر اس نے سوچا کہ اگلے حصے میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں بہت اچھے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر اس نے سوچا کہ اگلے حصے میں جا کر توڑ لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں اور بھی بہتر ہوں۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو اور بہتر پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر سوچا کہ اگلے حصے میں سے جا کر توڑ لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں اور اس سے بھی بہتر ہوں۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو پھر بہتر پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں خیال آیا یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر سوچنے لگا نہیں، میں اپنی ٹوکری میں سب سے بہترین پھل لے کر جاؤں گا، لہٰذا اس سے بھی اگلے حصے کو دیکھتا ہوں۔ جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا اس حصے کے درختوں پر پھل ہی نہیں لگے ہوئے تھے۔ وہاں رونے کھڑا ہو گیا کہ اب میں واپس تو جا نہیں سکتا، کاش مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے حصوں میں سے پھل توڑ لیتا، آج میری ٹوکری خالی تو نہ ہوتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ہر دن باغ کا حصہ ہے تو اس میں ہم پھلوں کو توڑ سکتے ہیں، یعنی نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ میں آج نہیں کل نیکی کر لوں گا، اور آج کل کرتے کرتے بالآخر انسان کو موت آ جاتی ہے۔ پھر اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے،
بس انسان کو اپنے وقت پر جانا ہوتا ہے۔ اگر پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پانی کا پیالہ پی لے، حتیٰ کہ آدھا سانس اندر ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے، اور وہیں پہ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ موت کے لیے ہر وقت تیاری کی ضرورت ہے۔ زندگی ہمیں اچھے مکان بنانے کے لیے نہیں ملی، دنیا کی زندگی ہمیں مال پیسے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے لیے ملی ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ ہم نے پہلے پڑھی ہیں صبر، زیر پیش حرکت پڑھی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے تنوین پڑھی تھی، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں، اس کے بعد ہم نے کھڑی زبر پڑھی ہے، کھڑی زیر کھڑی پیش، حروف مدہ پڑھے، حروف لین پڑھے، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو وہ یاد ہوگا سارا کچھ، اور جزم پڑھی ہے۔ اب ہم اب نئی چیز آئی ہے، یہ ہے اس کو، یہ جو ایسے اوپر کو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شد۔ جو جزم ہوتی ہے اس کو تو صرف پچھلے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور بس اس حرف کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ والی جو شد ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک دفعہ اس کے اوپر جو زبر زیر پیش حرکت جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو خود سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با الف 2 زبر بن، اب بن۔ اب یہ 2 زبر 2 زیر والی شروع ہو گئی ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ حمزہ با زبر اب، با 2 پیش بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با 2 پیش بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با 2 پیش بن، اب بن۔ اسی طرح ہم ساری تختی پڑھیں گے، اتا، اتی، اتو، سارے لفظوں کو اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کو بار بار آپ پڑھیں، اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔